السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم علماء کرام، فاضلان عظام، علماء دین جماعت، معززین ملک و ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ مجھ بے بضاعت اور کم ہمت اور ناچیز کو اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم فضیلت الشیخ مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، اس کے ناظم عمومی مولانا محمد ہارون سنابلی اور اس کے تمام ذمہ داران اور اس سے تعلق رکھنے والے پورے ملک ہندوستان کے سبھی معزز شخصیات، ان تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کانفرنس کے لیے دعوت دی، اور اس کانفرنس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ موضوع اس کانفرنس کے ذمہ داران کی ہمت اور اس کانفرنس کے ذمہ داران کی توفیق کی بہت بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جو وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے اور وقت کا بہت اہم موضوع ہے۔ یہ مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ کی بصیرت اور دوراندیشی کی دلیل ہے، اور ان مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی کانفرنسوں میں ہمیشہ ایسے ہی موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے جس میں نہ صرف جمعیت و جماعت بلکہ پورے ملک کا بھلا ہو، جس میں پورے ملک کے تمام لوگوں کا بھلا ہو۔ چنانچہ انسداد دہشت گردی پر کے موضوع پر یا اور دیگر انسانیت سے متعلقہ موضوعات پر اس جمعیت نے بہت اہم کانفرنسیں کی ہیں اور بہت عظیم دور دیکھا ہے۔ آج انسانیت کو جتنا زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو بنی نوع انسان کو انسانیت کا درس دیا جائے، بنی نوع انسان کو یہ بتایا جائے کہ سب سے بڑا دین و مذہب اور سب سے بڑا دھرم مانوتا ہے، سب سے بڑا دین و مذہب انسانیت ہے۔ اگر انسان ہی نہیں رہیں گے اس دنیا میں تو اس کے بعد تم کس دین کو کن لوگوں تک پہنچاؤ گے، کس دین کی نمائندگی کرو گے، کس کے سامنے اپنے دین کو اور اپنے عقیدے کو پیش کرو گے؟ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو انسانوں کے وجود سے رونق بخشی ہے، تو انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے، اور اس کے لیے یہ کانفرنسیں بہت اہم ذریعہ ہوتی ہیں جس میں پورے ملک کے دور دراز کے علاقوں سے، پورے ملک ہندوستان کے صوبے سے اور ہندوستان کے علاوہ بیرون ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ حاضر ہوتے ہیں اور اس زرعی پیغام کو سنتے ہیں۔ میرا تعلق، جیسا کہ آپ نے تعارف میں سن ہی لیا ہے، ملک ہندوستان سے نہیں ہے، میرا تعلق ملک نیپال سے ہے، اور وہاں کے ایک عظیم ادارے جامعہ سراج العلوم السلفیہ کے نظامت کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے، اور خطیب الاسلام علامہ عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری رحمہ اللہ کا میں جانشین ہوں۔ جھنڈا نگر کے خطیب الاسلام علامہ جھنڈا نگری کا میں جانشین ہوں، جن کے نام سے اس علاقے کو شہرت ملی ہوئی ہے۔ تو وہ ہمیشہ اس جمعیت سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے ہمیشہ بہت گہرا تعلق رکھتے رہے، اور جمعیت اہل حدیث ضلع بستی اور گونڈہ کی سرپرستی بھی فرماتے رہے، اس کی عمارت و صدارت بھی کرتے رہے، اور جو ہمارے آزاد ہندوستان کی جو ایک عظیم کانفرنس آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس جو نوگڑھ کے مقام پر ہوئی تھی، اس کے صدر مجلس استقبالیہ تھے، اور انہوں نے اپنا جو خطبہ استقبالیہ پیش کیا تھا وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے، اور اس میں ہماری جماعت کے لیے بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے۔ تو میں اسی علاقے سے، اسی دیار سے حاضر ہوا ہوں، میں ان کا جانشین ہوں۔ اس موقع پر میں اس جمعیت کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں
کہ انہوں نے یہ عظیم کانفرنس منعقد کی اور ہندوستان کے گوشے گوشے سے لوگوں کو یہاں آنے کی دعوت دی، علماء کرام کے بصیرت افروز کلام کو سماعت فرمانے کا ان کو موقع عنایت کیا، اور ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جو آج کی تڑپتی بلکتی اور سلگتی ہوئی انسانیت کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج دنیا جنگوں کے دہانے پر ہے، روزانہ بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ کچھ زیادہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں کہ فلسطین کے محاذ پر کس طرح سے سینکڑوں بچے اور عورتوں کے سمیت سینکڑوں لوگ شہید کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور دنیا کے امن و امان کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل اپنی توسیع پسندانہ پالیسی کے تحت دنیا کے مسلمانوں کو اور دنیائے انسانیت کو، صرف مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ پوری دنیائے انسانیت کو اپنے سامنے سرنگوں کرنا چاہتا ہے، دنیا پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ اسرائیل جس نے اپنی پارلیمنٹ کی پیشانی پر واضح الفاظ میں لکھ رکھا ہے کہ اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نیل مصر میں ہے اور فرات عراق میں ہے، درمیان کا پورا علاقہ مسلمانوں کا ہے، یہ اس پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے دنیا بدامنی کی شکار ہے۔ اس کے امن کو دوبارہ واپس لانے کے لیے ضرورت ہے کہ اسلام کے امن و امان کے پیغام کو عام کیا جائے، برادران وطن تک اس پیغام کو پہنچایا جائے، اور اس کے بعد لوگوں کو انسانیت کی طرف بلایا جائے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسے کانفرنس میں شرکت کا جنہیں اعزاز حاصل ہو رہا ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ذمہ داران کہ جنہوں نے اس اہم موضوع کا انتخاب کیا۔ انشاءاللہ وقت آنے پر جب تفصیلی کسی تقریر کا موقع ملے گا تو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ میرے ناچیز کے خیالات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شرکت کو قبول کرے اور اس جمعیت کو کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔